اہل بیت کے دو لال ہیں، سبحان اللہ، دو لال ہیں۔ ایک تو اہل بیت کے وہ مقدس لال کا نام امام حسن ہے، اور ثانیہ مقدس لال کا نام حسین ہے۔ امام حسن امام حسین، ہاں یہی وہ امام حسن و حسین ہے۔ میں حسین شہید اعظم کی بارگاہ میں بعد میں جاؤں گا، پہلے برادر اکبر سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں ہم اور آپ سب چلتے ہیں۔ امام حسین نہیں، امام حسن کی بارگاہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے لے کر، سر سے لے کر سینہ تک ہو بہو نبی جیسے، بالکل نبی ہی کی طرح، شکل صورت نبی جیسے، جس طرح نبی کی صورت ہے، شکل ہے، بس اسی طرح حسین حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر سے لے کر سینہ مقدس تک نبی کی شکل و صورت میں ہے۔ ہاں وہی امام حسن کی بات کرتا ہوں۔ امام حسن کی عظمت کو دیکھیے، امام حسن کی کرامت کو دیکھیے، امام حسن کی دعا کا اثر تو دیکھیے، امام حسن کے علم غیب تو دیکھیے۔ جواب نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں نکلے گی۔ ہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ مصطفیٰ امام حسن کو جو ہے تاریخ اٹھا کر دیکھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ میں حضرت اسامہ بن زہیر کو لے کر گئے ہیں، اور وہ ساتھ میں چلے ہیں، قافلہ ایک ساتھ میں ہے، ایک سفر میں جا رہے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو قافلہ ہے، اس قافلہ میں اسامہ بن زید بھی ہے۔ عرض کرتے ہیں امام بھوک لگ گئی ہے، پیاس لگی ہے، بھوک تڑپا رہی ہے، اور وہ نظر کب عرض کرتے ہیں جب ایک راستے میں باغیچہ کو دیکھا ہے، کھجور کا باغیچہ ہے، لیکن درخت سوکھا ہے، اس کے ڈالیاں سوکھی ہے، ان کی شاخیں سوکھی ہوئی ہیں، اس میں پھل بھی نہیں ہے، درخت سب بالکل جل چکا ہے، سوکھا تنا صرف وہاں پر پڑا ہے۔ امام حسین کی بارگاہ عرض کرتے ہیں یا امام ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، ہمیں بھوک تڑپ رہی ہے، ہمیں بھوک کی شدت سے ہم پریشان ہیں امام۔ اللہ اکبر۔ امام حسن جو ہے آقا کائنات کا نواسہ فرماتے ہیں بھوک لگی ہے، آ جاؤ قریب آ جاؤ، باغیچہ کے قریب لے کر گئے، اور امام حسن دعا فرماتے ہیں، بارگاہ رب دعا فرماتے ہیں، اور جیسے ہی دعا پوری ہوتی ہے اللہ اکبر، تمام قافلہ والوں نے دیکھا ایک کھجور کا درخت جو سوکھا ہوا تھا، سب سوکھا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک کھجور کا درخت بالکل ہرا ہو گیا، اور کھجور سے بالکل لدالد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام جو ہے لشکر والے، تمام جو ہے قافلہ والے، تمام حسینی وہ کھجور کو کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ امام حسن سے پوچھا گیا عالم تصور میں امام آخر آپ کی دعاؤں میں وہ اثر کہاں سے آئی؟ یہ دعا میں اثر کہاں سے آئی ہے امام؟ یہ دعا میں اثر کہاں سے ہے؟ امام حسن فرماتے ہیں تاریخ اٹھا کر دیکھ لو میرے نانا کون ہیں، سبحان اللہ، ہاں وہ میرے نانا ہے۔ جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ جو ہے باہر نکل گئی، تیر آ کر جنگ میں تیر آ کر پیوست ہو گیا آنکھ میں، آنکھ جیسے ہی تیر کو باہر نکالا ہے ساتھ ہی میں آنکھ بھی باہر نکل آئی ہے۔ اب وہ آنکھ باہر نکلی ہے، تیر کو نکال کر ہتھیلی میں آنکھ لیے ہاسپٹل نہیں جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے ہیں، حکیموں کے پاس نہیں جا رہے ہیں، طبیبوں کے پاس نہیں جا رہے ہیں، دنیا کے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، حضرت قتادہ جا رہے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ میں جا رہے ہیں، طبیبوں کے طبیب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حکیموں کے حکیم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ باہر ہو چکی ہے، اسے جگہ پہ رکھ دیجیے، جگہ پہ رکھ دیجیے۔
اب اتنا عرض کرتے ہیں جگہ پہ رکھ دیجیے، آنکھ نکل گئی ہے آقا کائنات نے، ہاں وہی دست مقدس، وہی مقدس ہاتھ جس کو رب نے ید اللہ فوق ایدیہم کا اعلان کیا ہے، یہ مقدس ہاتھ سے اس ہاتھ کو ہے، آنکھ کو اٹھا کر حضرت قتادہ کے خالی جگہ پر واپس رکھ دیتے ہیں۔ حضرت قتادہ سے پوچھا گیا لو تکلیف تو نہیں ہے، درد تو نہیں ہے، چبھن تو نہیں ہے، کوئی تکلیف؟ حضرت قتادہ عرض کرتے وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان، جب سے آپ نے اپنے ہاتھ سے میری آنکھ کو ہر جگہ میں رکھ لیا ہے یا حبیب اللہ، پہلے سے زیادہ روشنی ہے۔ دست مبارک ہے، جدھر جدھر دست مصطفیٰ اٹھا ہے ادھر جدھر اٹھا ہے ادھر ہریالی چھا گئی ہے، ارے جس کے طرف اٹھائے ہیں ہاں جو غریب آیا ہے بادشاہ بن کر گیا ہے، روتا ہوا آیا ہے، ہنستا ہوا گیا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضا فرماتے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلد جا دیے ہیں، روتے ہاں وہی مبارک ہے۔ جو ہے معجزۂ مصطفیٰ اگر ہاتھ پہ تصویر کی جائے وقت ختم ہو جائے گا، کلام رضا پیش کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ آج جس سمت اٹھا غنی کر دیا، آج جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پیلا، کہا میرے نانا تو وہ ہے، میرے رگوں میں خون حیدری ہے، میری دعا میں دعائے مصطفیٰ ہے، اگر میں دعا کروں دعا قبول نہ ہو میں کسی اور کی آل نہیں، آل نبی ہوں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، امام حسین بعد ظہر گھر سے نکل گئے اور گھر سے نکلے بار بار سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے گھر کے حجرے کے پردے کو ہٹا کر بار بار جھانک کر باہر دیکھتی ہے، شہید اعظم امام حسین نظر نہیں آ رہے ہیں، عصر کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو گئی، نماز سے سب فارغ ہو گئے، اور باب عصر جب باب حسن گھر میں تشریف لاتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہے میرا حسن ابھی تک حسین گھر نہیں آیا ہے، جا میرے حسن کو ڈھونڈ لے آ، جا جلدی جا 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 جا، تیرے بابا مولا علی آقا کائنات کے ساتھ کسی غزوے میں ہے، جا جلدی جا۔ امام حسن گئے، گلیوں میں نظر دوڑا رہے ہیں، کہیں امام حسین دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جب گلیوں سے باہر نکلے اور آگے گئے، کہیں امام حسین نظر نہیں آ رہے ہیں، امام حسین کافی دور نکل گئے، ایک ہرن کو دیکھتے ہیں، ہرن کو قریب بلاتے ہیں، اے ہرن ذرا ادھر آ جاؤ، ہرن جیسے ہی قریب آیا ہے حضرت امام حسن فرماتے ہیں ہرن تو بتا میرا حسین کہاں، ہرن تو بتا میرا حسین کہاں ہے، ہرن بزبان حال جواب دیتے عرض کرتے ہیں امام حسن برادر اصغر آپ کے امام حسین کو صالح بن رقاع نے پکڑ کر کے اپنے گھر میں چھپائے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، بتائیے تو صحیح وہ جانور بھی جان رہے ہیں کہ یہ اہل بیت، جانور بھی دیکھ رہے ہیں یہ اہل نبی ہے، یہ بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائی ہیں، لیکن دو ٹانگ والے بھی جانور نہیں سمجھ پاتے کہ اہل نبی ہے کون، اور ان کی ادب اور تعظیم نہیں کرتے، نبی کی دی ہوئی دولتوں کو کھاتے ہیں، خوب گراتے ہیں، لیکن نبی کی اہل بیت، نبی کی اولاد کو ڈانٹتے نہیں۔ نادان چاہے تم کتنے بھی سجدے کر لو، سر پٹک پٹک کے خانہ کعبہ میں مر جاؤ، لیکن جب تک تیرے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تب تک تیری عبادت قابل قبول۔ اہل بیت کی محبت پہلے،
इबादत बाद में, नबी से मोहब्बत पहले, तिलावत बाद में, फातिहा बाद में, अकीदत पहले, दुआ बाद में, मोहब्बत पहले, अहले बैत से रिश्ता पहले, इबादत बाद में। क्योंकि अगर अहले बैत से मोहब्बत है, अल्लाह हर नेक अमल को कबूल फरमाएगा, हर नेक अमल को कबूल फरमाएगा। हाँ, यहीं तक नहीं, जरा और करीब आइए। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे कासिम को एक तावीज देते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक तावीज देते हैं, मेरे लाल जब कोई मुश्किल घड़ी आ जाए तो तावीज खोल कर पढ़ लेना। मुश्किल घड़ी आए, तावीज को खोल कर पढ़ लेना, मुश्किल दूर हो जाएगी, परेशानी खत्म हो जाएगी। चुनांच इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के मैदान में है, खैमाए हुसैन में अल-अतश की आवाजें आ रही हैं। मासूम अली असगर प्यास से निढाल हो रहे हैं, बहन छोटी सकीना प्यास और भूख से तड़प रही है। वहां पर औनो मोहम्मद भी प्यास से जो है निढाल हो रहे हैं। चुनांचे जब हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब देखा है, हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजू कलम हो गए, हजरत अली अकबर की जवानी लुट गई, हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कलबी भी शहीद हो गए। वहां पर जब देख रहे हैं कि जब शहीद एक एक चश्मो चिराग शहीद हो रहे हैं, इमाम हुसैन के बारगाह में जब इमाम कासिम आते हैं, अर्ज करते हैं, या इमाम आप मेरे साथ इस तरह नाइंसाफी क्यों? कहा भतीजा तेरे साथ नाइंसाफी? कहा हाँ हाँ। कहा क्यों, कैसी नाइंसाफी? कहा नाइंसाफी तो है ही है, मैं भी जाना चाहता हूँ करबल में, मैं भी उतरना चाहता हूँ कारज़ार में, मैं भी उतरना चाहता हूँ इस्लाम के खातिर, मैं भी गर्दन कटाना चाहता हूँ दीन के खातिर। इमाम मुझे जाने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, कासिम मैं अपने भाई ब्रादर अकबर की पहचान को खोना नहीं चाहता। मैं जब जब तुझे जी भर के देख लेता हूँ तो मैं अपने ब्रादर अकबर को जो है तसव्वुर में रख लेता हूँ। चेहरा देखता हूँ तुम्हारा और सूरत नजर आती है हुसैन हसन का, हसन की शक्ल तेरे चेहरे पर है। जब जब तेरा चेहरा देखता हूँ मुझे तसल्ली होती है, मुझे आराम मिलता है, मुझे सुकून मिलता है। मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकता। इमाम कासिम फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, इमाम काश अगर यहाँ पर मेरे होते तो शायद मेरे बाबा आपसे इजाजत दिलवा सकते थे। काश अगर दादा जान होते तो शेरे खुदा मौला अली मुश्किल कुशा आपसे इजाजत दिलवा देते। काश अगर दादी जान होती तो वो भी सिफारिश करके आपसे इजाजत दिलवा देती। लेकिन मेरे अब तो ना नाना है, ना दादा है, ना दादी है, कोई नहीं, ना बाबा जान है। अब मेरी सिफारिश कौन करेंगे? मेरी दरखास्त आपकी बारगाह में कौन पेश करेंगे? ऐ चचा जान मुझे करबल में उतरने की इजाजत दीजिए। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उतरने के लिए कोशिश की, इमाम हुसैन ने इजाजत नहीं दी है। इमाम हुसैन मना फरमा रहे हैं। चुनांचे हजरत इमाम कासिम खैमे में गए और जाने के बाद रोने लगे, आंसू बहाने लगे। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, कासिम तुम रो किस लिए रहे हो? आंसू किस लिए बहा रहे हो? अल्लाह अकबर। आंसू किस लिए बहा रहे हो? उस वक्त इमाम कासिम फरमाते हैं, चचा जान इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, हमें इजाजत चाहिए। सैयदा ज़ैनब कहती है, कासिम बाबा जान ने जो तुझे तावीज़ लिख कर दिया था, बाबा जान इमाम हसन ने क्या कहा था? उनका हुक्म के जब कासिम कोई मुश्किल घड़ी आ जाए तावीज़ को खोल कर पढ़ लेना, मुश्किल दूर हो जाएगी। एक कासिम जरा करीब आ जा। सैयदा ज़ैनब ने गले से तावीज़ को उतार कर तावीज़ को सैयदा ज़ैनब खोलती है और खोल कर देखती है, उसमें लिखा क्या है? कासिम करबला में मेरा हुसैन जालिमों के नरगे में फंसे होंगे,
میرے حسین کربلا میں ان یزیدیوں کے بیچ میں جو وہاں پر بڑی پریشانی میں مشکل میں پھنسے ہوں گے، اے قاسم تم میرے امام حسین کی اجازت لے لینا اور حسین سے اجازت لے کر کربلا میں اتر جانا۔ اسلام کی سرحدوں کو توڑنے کے لیے یزید جو ہے کوشش کر رہا ہے، اس سرحدوں کو ٹوٹتے ہوئے سرحدوں کو توڑنے میں کام آ جانا۔ ہاں شریعت مصطفیٰ کربلا میں مٹتا ہوا نظر آئے گا، اس طرح اس مٹتے ہوئے شریعت مصطفیٰ کو بچانے میں کام آ جانا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ تعویذ کو لے کر کے بارگاہ حسین میں جاتے ہیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب تعویذ کو دیکھا ہے، تعویذ میں نہ قرآنی آیت ہے، نہ کوئی دعا ہے، نہ کچھ بھی ہے، بلکہ صرف یہی وصیت نامہ لکھا ہے، میرے امام، میرے قاسم، کربلا میں کام آ جانا، دین کے لیے کام آ جانا، عظمت اسلام کے لیے کام آ جانا، تحفظ اسلام کے لیے کام آ جانا، ہر سرحد اسلام کے سرحد ٹوٹتے ہوئے سرحد کو جوڑنے میں کام آ جانا، مضبوطی میں کام آ جانا۔ عزیز ملت اسلامیہ، کربلا کا منظر بہت دور ہے، لیکن امام حسن پہلے بتا، کربلا کا منظر دور ہے، کربلا کی وہ پریشانی ابھی بہت دور ہے، لیکن امام حسن پہلے لکھ کر دیتا ہے تو یہ امام حسن کا علم غائب۔ جب امام حسن آقائے کائنات غیب کا عالم ہوگا، ہم اور آپ کیا بتا سکیں گے؟ چنانچہ اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کی جان پر مسلک حنفی کے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اور کوئی غائب تم سے نہا ہوگا جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی میرے بعد ایک بہترین خطیب تشریف فرما ہے جن سے میری بات حضرت علامہ مولانا ناظر اہل سنت حافظ و قاری جناب الحاج خورشید صاحب قبلہ رونق کے اسٹیج ہے، ان کی بھی تقریر سماعت کرنی ہے اور وقت ظہر کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ہاں بھائی امام کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم اور آپ حسینی بن کر جی رہے ہیں، حسینی ہے نا؟ بولیے نا جناب، حسینی ہے نا؟ ہاتھ اٹھا کر دیکھیں کتنے حسینی ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سب حسینی ہیں، ہم سب حسینی ہیں، لیکن حسینی کردار، حسین کی اخلاق، حسین کے چال چلن، حسین کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم اور آپ نہیں ہے۔ حسینی تو ہے، امام حسین کے بھائی سے محبت تو ہے، لیکن ہم نماز سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، سجدہ گاہ ہماری پیشانیوں کو چومنے کے لیے تڑپ رہی ہے، وہ جگہ انتظار کر رہی ہے کب حسینی آئیں گے کہ اس کے پیشانی کو چوموں گی، وہ جگہ انتظار کر رہی ہے۔ ہم حسینی ہیں، نماز سے دور ہیں، ہم حسینی روزہ سے دور ہیں، ہم حسینی ہیں زکوٰۃ سے دور ہیں، ہم حسینی ہیں صداقت سے دور ہیں، ہم حسینی ہیں امانت سے دور ہیں، ہم حسینی ہیں صداقت امانت سے دور ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا، اور جو نمازی ہوگا وہ حسینی ہوگا۔ اب حسینی جو ہوگا وہ نمازی، اور جو نمازی ہوگا وہ حسینی ہوگا۔ حسین کے عشق میں اگر رہیں گے یقیناً معلوم ہے، آج ہم شراب پیتے ہیں، آج ہم جوا بکتے ہیں، آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، آج ہم غیبت کرتے ہیں، آج ہم جو ہے چغلی کرتے ہیں، آج ہم رشوت کھاتے ہیں، آج ہم سود خوری کرتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے بیچ میں جو ہے جھگڑا کراتے ہیں، بغض پھیلاتے ہیں، عداوت پھیلاتے ہیں، دشمنی پھیلاتے ہیں، نفرت کو عام کرتے ہیں۔ یہ حسین کی پہچان نہیں ہے۔ جو حسینی ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا، جو حسینی ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا، اور جو شرابی ہوگا وہ حسینی نہیں۔ کربلا میں اسی کا تو جھگڑا تھا نا، کربلا میں اسی چیز کا جھگڑا تھا۔ یزید نے زنا جائز کر دیا، شراب کو جائز کر دیا۔
اپنی بہن سگی بہن سے ماں سے نکاح کرنا جائز کر دیا. سب جائز ہے، سب جائز ہے. تو وہ وہاں پر دین مٹ رہا تھا، اسلام وہاں پر ختم ہو رہا تھا. امام حسین نے اپنے آپ کو بھی، اہل بیت کو بھی، اہل بیت کے ایک ایک چشمہ چراغ کو بھول کر کے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا. کہتے ہیں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سکول کھولا کر دیا. اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم. ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز، کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا. حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، صاحب لطف بے کرام مدد، نوشہ بزم عارفاں مدد. سیدی مرشدی نعیم الدین ازبع اشرف زماں مدد. بہت دیر سے ہم اور آپ ذکر حسین میں بیٹھے ہیں. یکے بعد دیگر تمام کی زبان سے شان اہل بیت میں نثر و نظم میں سن رہے ہیں. اللہ ہم تمام گنہگار حسینیوں کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرمائے. بہت ہی محبت سے بیٹھے ہیں اور محبت کا ثبوت دیتے جائیں. استاذ زمن اہل بیت کے عشق میں لکھتے ہیں، لیکن اہل بیت کے عشق میں جو منقبت لکھیں اس سے پہلے ہم اور آپ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد الجود والکرم منبع العلم والحکم. ایک بار اور محبت سے پڑھیں اللہ رب محمد نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک طرف مدینہ مسجد کے خطیب و امام تشریف فرما ہے، بائیں طرف ہمارے ڈاکٹر فرقان صاحب بیٹھے ہیں، اور بالکل حسینی رنگ میں سب بیٹھے ہیں حافظ و قاری جناب برکت صاحب قبلہ، اور ہمارے راگ کے موزن صاحب بھی تشریف فرما ہے، حضرت مولانا منصور صاحب بھی قبلہ، وہ بھی رونق اسٹیج ہیں. ہمارے برادر عزیز عبدالحق صاحب بھی تشریف فرما ہے،
اور ایک چشتی رنگ میں ادھر ایک قافلہ بیٹھا ہوا ہے. آئیے ہم اور آپ کچھ سننے سنانے سے پہلے ایک بار اور رسول ہاشمی کے بارگاہ میں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. استاذ زمن علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کس زبان سے ہو بیاں مدح خانے اہل بیت. کس زبان سے ہو بیاں مدح خانے اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت. اور جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عزم شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں عزم شان اہل بیت. اور آگے فرماتے ہیں گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے. گھر لٹانا یا حسین، گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ لے. جانے عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت. اور آگے مقطع میں فرماتے ہیں بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن. بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. اور ایک بڑا پیارا شعر میں چھوڑ دیا ہو عطا دارین کی نعمت سبھی کو ایک دن. استاد زمن دعا فرماتے ہیں ہمارے لیے بھی سب کے لیے ہو عطا دارین کی نعمت سبھی کو ایک دن. میرے مولا دے رہا ہوں واسطہ شبیر. میرے مولا دے رہا ہوں واسطہ شبیر کا. عزیزان ملت اسلامیہ اور آگے ایک شاعر کہتے ہیں رب نے اعلیٰ کر دیا مرتبہ، رب نے اعلیٰ کر دیا مرتبہ شبیر کا. رب نے اعلیٰ کر دیا مرتبہ شبیر کا. دو جہاں میں ہو رہا ہے تذکرہ شبیر، دو جہاں میں ہو رہا ہے تذکرہ شبیر کا. اور آگے فرماتے ہیں بالیقین بالیقین جنت سے جوڑا آ گیا شبیر کا. بالیقین جنت سے جوڑا آ گیا شبیر کا. سدرا سے پوچھو مرتبہ بلبلے سدرا سے پوچھو مرتبہ شبیر کا. بلبلے سدرا سے پوچھو مرتبہ شبیر کا. وہی شاعر کہتے ہیں ہو عطا دارین کی. اور آگے فرماتے دشمنان دین احمد کو مٹانے، دشمنان دین احمد کو مٹانے کے لیے سوئے کربل چل دیا. سوئے کربل چل دیا قافلہ شبیر کا. سوئے کربل چل دیا قافلہ شبیر کا. رب نے اعلیٰ کر دیا، رب نے اعلیٰ کر دیا مرتبہ شبیر کا. ہو رہا ہے دو جہاں میں تذکرہ شبیر کا. دروشی پڑھے اللہ رب محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسینی ہے اور حسینی موڑ پر ہم سجائے ہیں. محفل حسین کو ہم اور آپ سجائے ہیں. ذکر شہید اعظم کو ہم اور آپ سجائے ہیں. حسینی رنگ میں بیٹھے ہیں کہہ دے یا حسین. اپنے ہاتھوں کو لہرا کر کہہ دے یا حسین یا حسین یا حسین. سبحان اللہ. پروردگار ہم سب کی محبت اہل بیت کی محبت کو سلامت رکھے. حسنین کی محبت میں مولا زندگی دے دے
اور قبر میں بھی حشر میں بھی اٹھائے تو مولا حسنین کی محبت پہ اٹھائے، کیونکہ بغیر اہل بیت کی محبت نہ دنیاوی زندگی کامیاب ہے، نہ قبر کی زندگی کامیاب ہے، نہ آخرت کی زندگی کامیاب۔ اگر حسنین کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت دل میں ہے، تو آپ کی ہر عبادتیں رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب آپ کہہ دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے حبیب کہہ دیجئے، اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر اہل بیت کی قرابت، اہل بیت کی محبت، کوئی اجرت نہیں۔ ہاں میں نے اسے چلنے کے لیے پاؤں صحیح سلامت دیا، کوئی قیمت نہیں، بولنے کے لیے زبان دی، کوئی قیمت نہیں، سمجھنے کے لیے عقل دیا، کوئی قیمت نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کوئی قیمت نہیں، صبر کرنے کے لیے دل دیا، کوئی قیمت نہیں، ہاتھ دیا، کوئی قیمت نہیں، بلکہ مکمل اس کے جسم کے ہر عضو کو درست دیا، عطا کیا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، دین کی خدمت کر رہا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، تبلیغ اسلام میں زندگی گزر رہا ہے، کوئی قیمت نہیں۔ اگر قیمت ہے اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت میں ہم بھی جئیں گے، آپ بھی جئیں گے تو زندگی کامیاب ہے۔ اہل بیت کے دو لال ہیں، سبحان اللہ، دو لال ہیں، ایک تو اہل بیت کے وہ مقدس لال کا نام امام حسن ہے، اور ثانیہ مقدس لال کا نام حسین ہے۔ امام حسن امام حسین، ہاں یہی وہ امام حسن حسین ہے۔ میں حسین شہید اعظم کی بارگاہ میں بعد میں جاؤں گا، پہلے برادر اکبر سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں ہم اور آپ سب چلتے ہیں۔ امام حسین نہیں، امام حسن کی بارگاہ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے لے کر سر سے لے کر سینہ تک ہو بہو نبی جیسے، بالکل نبی ہی کی طرح، شکل صورت نبی جیسے، جس طرح نبی کی صورت ہے، شکل ہے، بس اسی طرح حسین حسن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر سے لے کر سینہ مقدس تک نبی کی شکل و صورت میں ہے۔ ہاں وہی امام حسن کی بات کرتا ہوں، امام حسن کی عظمت کو دیکھیے، امام حسن کی کرامت کو دیکھیے، امام حسن کی دعا کا اثر تو دیکھیے، امام حسن کے علم غیب تو دیکھیے۔ جواب نہیں ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں نکلے گی۔ ہاں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ مصطفیٰ امام حسن کو جو ہے تاریخ اٹھا کر دیکھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ میں حضرت اسامہ بن زہیر کو لے کر گئے ہیں، اور وہ ساتھ میں چلے ہیں، قافلہ ایک ساتھ میں ہے، ایک سفر میں جا رہے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو قافلہ ہے، اس قافلہ میں اسامہ بن زید بھی ہے۔ عرض کرتے ہیں امام بھوک لگ گئی ہے، پیاس لگی ہے، بھوک تڑپا رہی ہے، اور وہ نظر کب عرض کرتے ہیں جب ایک راستے میں باغیچہ کو دیکھا ہے، کھجور کا باغیچہ ہے، لیکن درخت سوکھا ہے، اس کے ڈالیاں سوکھی ہیں، ان کی شاخیں سوکھی ہوئی ہیں، اس میں پھل بھی نہیں ہے، درخت سب بالکل جل چکا ہے، سوکھا تنا صرف وہاں پر پڑا ہے۔ امام حسین کی بارگاہ عرض کرتے ہیں یا امام ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، ہمیں بھوک تڑپ رہی ہے، ہمیں بھوک کی شدت سے ہم پریشان ہیں امام۔ اللہ اکبر، امام حسن جو ہے آقا کائنات کا نواسہ فرماتے ہیں بھوک لگی ہے، آ جاؤ قریب آ جاؤ، باغیچہ کے قریب لے کر گئے، اور امام حسن دعا فرماتے ہیں، بارگاہ رب دعا فرماتے ہیں، اور جیسے ہی دعا پوری ہوتی ہے اللہ اکبر، تمام قافلہ والوں نے دیکھا ایک کھجور کا درخت جو سوکھا ہوا تھا، سب سوکھا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ایک کھجور کا درخت بالکل ہرا ہو گیا، اور کھجور سے بالکل لدالد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، تمام جو ہے لشکر والے، تمام جو ہے قافلہ والے، تمام حسینی وہ کھجور کو کھاتے ہیں، پیٹ بھر کر کھاتے ہیں۔ امام حسن
हसन से पूछा गया आलम तसव्वुर में इमाम आखिर आपकी दुआ में वो असर कहां से आई? ये दुआ में असर कहां से आई है इमाम? ये दुआ में असर कहां से है? इमाम हसन फरमाते हैं तारीख उठाकर देख लो मेरे नाना कौन है? सुभान अल्लाह, हाँ वो मेरे नाना है। जब हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख जो है बाहर निकल गई, तीर आकर जंग में तीर आकर बेवस्त हो गया आंख में, आंख जैसे ही तीर को बाहर निकाला है साथ ही में आंख भी बाहर निकल आई है। अब वो आंख बाहर निकली है, तीर को निकालकर हथेली में आंख लिए हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, हकीमों के पास नहीं जा रहे हैं, तबीबों के पास नहीं जा रहे हैं, दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते, हज़रत क़तादा जा रहे हैं तो बारगाहे मुस्तफा में जा रहे हैं, तबीबों के तबीब की बारगाह में जा रहे हैं, हकीमों के हकीम की बारगाह में जा रहे हैं, इमामुल अंबिया की बारगाह में जा रहे हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंख बाहर हो चुकी है, उसे जगह पे रख दीजिए, जगह पे रख दीजिए। अब इतना अर्ज करते हैं जगह पे रख दीजिए, आंख बाहर निकल गई है। आकाए कायनात ने हाँ वही दस्ते मुकद्दस, वही मुकद्दस हाथ जिसको रब ने यदुल्लाह फौका ऐदिहिम का ऐलान किया है, ये मुकद्दस हाथ से उस हाथ को है आंख को उठाकर हजरत क़तादा की खाली जगह पर वापस रख देते हैं। हजरत क़तादा से पूछा गया लो तकलीफ तो नहीं है, दर्द तो नहीं है, चुभन तो नहीं है, कोई तकलीफ? हजरत क़तादा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, जब से आपने अपने हाथ से मेरी आंख को उठाकर जगह में रख लिया है या हबीब अल्लाह पहले से ज्यादा रोशनी है। दस्ते मुबारक है जिधर जिधर दस्ते मुस्तफा उठा है उधर उधर जिधर उठा है उधर हरियाली गई है। अरे जिसके तरफ उठाए हैं हाँ जो गरीब आया है बादशाह बनकर गया है, बूढ़ा हुआ आया है, हंसता हुआ गया है। आला हज़रत अलैहि रहमत और रिज़वा फरमाते हैं जब आ गई है जो रहमत पे उनकी आंखें जल जा दिए हैं, रोते हैं। हाँ वही मुबारक है जो है मौजज़ाए मुस्तफा, अगर हाथ पे तस्लीर की जाए वक्त खत्म हो जाएगा। अल्लाह में रजा पेश करके गुजर जाना चाहता हूँ। आज जिस समत उठा गनी कर दिया, आज जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाअत पे ना कहा मेरे नाना तो वो है, मेरे रगों में खूने हैदरी है, मेरी दुआ में दुआए मुस्तफा है। अगर मैं दुआ करूं दुआ कबूल ना हो, मैं किसी और की आल नहीं आले नबी हूं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन बाद ज़ोहर घर से निकल गए और घर से निकले बार बार सैयदा तय्यबा ताहिरा अपने घर के हुजरे के पर्दे को हटाकर बार बार झांक कर बाहर देखती है। शहीद आजम इमाम हुसैन नजर नहीं आ रहे हैं। असर का वक्त हो चुका है, आजान हो गई, नमाज से सब फारिग हो गए और बाबे असर जब बाबे हसन घर में तशरीफ लाते हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा फरमाती है मेरा हसन अभी तक हुसैन घर नहीं आया है, जा मेरे हसन को ढूंढ ले आ, जा जल्दी जा 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 जा। तेरे बाबा मौला अली आका कायनात के साथ किसी गज़बे में है, जा जल्दी जा। इमाम हसन गए, गलियों में नजर दौड़ा रहे हैं, कहीं इमाम हुसैन दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब गलियों से बाहर निकले और आगे गए, कहीं इमाम हसन हुसैन नजर नहीं आ रहे हैं। इमाम हुसैन काफी दूर निकल गए, एक हिरन को देखते हैं, हिरन को करीब बुलाते हैं, ए हिरन जरा इधर आ जाओ। हिरन जैसे ही करीब आया है, हजरत इमाम हसन फरमाते हिरन
تو بتا میرا حسین کہاں؟ ہرن تو بتا میرا حسین کہاں ہے؟ ہرن بزبان حال جواب دیتے عرض کرتے ہیں امام حسن برادر اصغر آپ کے باب حسین کو صالح بن رفاع نے پکڑ کر کے اپنے گھر میں چھپائے رکھا ہے۔ اللہ اکبر، بتائیے تو صحیح، وہ جانور بھی جان رہے ہیں کہ یہ اہل بیت، جانور بھی دیکھ رہے ہیں یہ اہل نبی ہے، یہ بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائی ہیں، لیکن دو ٹانگ والے بھی جانور نہیں سمجھ پاتے کہ اہل نبی ہے کون، اور ان کی ادب اور تعظیم نہیں کرتے، نبی کی دی ہوئی دولتوں کو کھاتے ہیں، خوب گراتے ہیں، لیکن نبی کی اہل بیت، نبی کی اولاد کو ڈانٹتے نہیں۔ نادان چاہے تم کتنے بھی سجدے کر لو، سر پٹک پٹک کے خانہ کعبہ میں مر جاؤ، لیکن جب تک تیرے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے تب تک تیری عبادت قابل قبول۔ اہل بیت کی محبت پہلے، عبادت بعد میں، نبی سے محبت پہلے، تلاوت بعد میں، فاتحہ بعد میں، عقیدت پہلے، دعا بعد میں، محبت پہلے، اہل بیت سے رشتہ پہلے، عبادت بعد میں، کیونکہ اگر اہل بیت سے محبت ہے اللہ ہر نیک عمل کو قبول فرمائے گا، ہر نیک عمل کو قبول فرمائے گا۔ ہاں یہیں تک نہیں، ذرا اور قریب آئیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے قاسم کو ایک تعویذ دیتے ہیں، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک تعویذ دیتے ہیں، میرے لال جب کوئی مشکل گھڑی آ جائے تو تعویذ کھول کر پڑھ لینا، مشکل گھڑی آئے تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، مشکل دور ہو جائے گی، پریشانی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں ہے، خیمہ حسین میں العطش کی آوازیں آ رہی ہیں، معصوم علی اصغر پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، بہن چھوٹی سکینہ پیاس اور بھوک سے تڑپ رہی ہے، وہاں پر اونو محمد بھی پیاس سے جو ہے نڈھال ہو رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا ہے حضرت عباس علم بردار کے بازو قلم ہو گئے، حضرت علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، حضرت وہاب بن عبداللہ کلبی بھی شہید ہو گئے، وہاں پر جب دیکھ رہے ہیں کہ جب شہید ایک ایک چشم و چراغ شہید ہو رہے ہیں، امام حسین کے بارگاہ میں جب امام قاسم آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا امام آپ میرے ساتھ اس طرح ناانصافی کیوں؟ کہا بھتیجا تیرے ساتھ ناانصافی؟ کہا ہاں، کہا کیوں، کیسی ناانصافی؟ کہا ناانصافی تو ہی ہے، میں بھی جانا چاہتا ہوں کربل میں، میں بھی اترنا چاہتا ہوں کارزار میں، میں بھی اترنا چاہتا ہوں اسلام کے خاطر، میں بھی گردن کٹانا چاہتا ہوں دین کے خاطر، امام مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین فرماتے ہیں قاسم میں اپنے بھائی برادر اکبر کی پہچان کو کھونا نہیں چاہتا، میں جب جب تجھے جی بھر کے دیکھ لیتا ہوں تو میں اپنے برادر اکبر کو جو ہے تصور میں رکھ لیتا ہوں، چہرہ دیکھتا ہوں تمہارا اور صورت نظر آتی ہے حسین حسن کا، حسن کی شکل تیرے چہرے پر ہے، جب جب تیرا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے تسلی ہوتی ہے، مجھے آرام ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ اے قاسم میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ امام قاسم فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں امام کاش اگر یہاں پر میرے بابا ہوتے تو شاید میرے بابا آپ سے اجازت دلوا سکتے تھے، کاش اگر دادا جان ہوتے تو شیر خدا مولا علی مشکل کشا آپ سے اجازت دلوا دیتے، کاش اگر دادی جان ہوتی تو وہ بھی سفارش کر کے آپ سے اجازت دلوا دیتی، لیکن میرے اب تو نہ نانا ہے، نہ دادا ہے، نہ دادی ہے، کوئی نہیں، نہ بابا جان ہے، اب میری سفارش کون کریں گے، میری درخواست آپ کی بارگاہ میں کون پیش کریں گے؟ اے چچا جان مجھے کربل میں اترنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
बार उतरने के लिए कोशिश की, इमाम हुसैन ने इजाजत नहीं दी है। इमाम हुसैन मना फरमा रहे हैं। चुनांचे हजरत इमाम कासिम खैमे में गए और जाने के बाद रोने लगे, आंसू बहाने लगे। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, कासिम तुम रो किस लिए रहे हो, आंसू किस लिए बहा रहे हो? अल्लाह अकबर, आंसू किस लिए बहा रहे हो? उस वक्त इमाम कासिम फरमाते हैं, चचा जान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला करबला में जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, हमें इजाजत चाहिए। सैयदा ज़ैनब कहती है, कासिम बाबा जान ने जो तुझे तावीज़ लिख कर दिया था, बाबा जान इमाम हसन ने क्या कहा था? उनका हुक्म के जब कासिम कोई मुश्किल घड़ी आ जाए तावीज़ को खोल कर पढ़ लेना, मुश्किल दूर हो जाएगी। एक कासिम जरा करीब आ जा। सैयदा ज़ैनब ने गले से तावीज़ को उतार कर तावीज़ को सैयदा ज़ैनब खोलती है और खोल कर देखती है, उसमें लिखा क्या है? कासिम करबला में मेरा हुसैन जालिमों के नरगे में फंसे होंगे, मेरे हुसैन करबला में उन यजीदियों के बीच में जो वहां पर बड़ी परेशानी में मुश्किल में फंसे होंगे। एक कासिम तुम मेरे इमाम हुसैन की इजाजत ले लेना और हुसैन से इजाजत लेकर करबला में उतर जाना। इस्लाम की सरहदों को, इस्लाम के सरहदों को तोड़ने के लिए यजीद जो है कोशिश कर रहा है, उस सरहदों को टूटते हुए सरहदों को जोड़ने में काम आ जाना। हाँ, शरीयत मुस्तफा करबला में मिटता हुआ नजर आएगा, उस तरह उस मिटते हुए शरीयत मुस्तफा को पकड़ने में काम आ जाना। अल्लाह अकबर, जब वो तावीज़ को लेकर के बारगाहे हुसैन में जाते हैं तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने जब तावीज़ को देखा है, तावीज़ में न कुरानी आयत है, न कोई दुआ है, न कुछ भी है, बल्कि सिर्फ यही वसीयत नामा लिखा है, मेरे इमाम मेरे कासिम करबला में काम आ, दीन के लिए काम आ जाना, अज़मत इस्लाम के लिए काम आ जाना, तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए काम आ जाना, अरे सरहद इस्लाम के सरहद टूटते हुए सरहद को जोड़ने में काम आ जाना, मजबूती में काम आ जाना। अजीज मिल्लत इस्लामिया, करबला का मंजर बहुत है, लेकिन इमाम हसन पहले बता, करबला का मंजर दूर है, करबला की वो परेशानी अभी बहुत दूर है, लेकिन इमाम हसन पहले लिख कर देता है। तो ये इमाम हसन का इल्म गायब, जब इमाम हसन कायनात गायब का आलम होगा, हम और आप क्या बता सकेंगे? जजनान चाला हज़रत हम सुन्नियों की जान के हनफी के इमाम अहमद खान बरेलवी फरमाते हैं, और कोई गायब तुमसे नेहा होगा जब ना खुदा ही जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अभी मेरे बाद एक बेहतरीन खतीब तशरीफ फरमा है, जिनसे मेरी मुराद हज़रत अल्लामा मौलाना नाज़िर अहले सुन्नत हाफिज़ व क़ारी जनाब अलहाज खुर्शीद साहब क़िबला रौनक के स्टेज है, उनकी भी तकरीर समाअत करनी है और वक्त ज़ोहर का वक्त करीब आ रहा है। हाँ हाँ, वही इमाम की बात कर रहा हूँ। आज हम और आप हुसैनी बनकर जी रहे हैं। हुसैनी है ना? बोलिए ना जनाब, हुसैनी है ना? हाथ उठाकर देखिए कितने हुसैनी है। सुभान अल्लाह, हम सब हुसैनी हैं, हम सब हुसैनी हैं। लेकिन हुसैनी किरदार, हुसैन की अखलाक, हुसैन के चाल चलन, हुसैन की बताई हुई बातों पर हम और आप नहीं है। हुसैनी तो है, इमाम हुसैन के वैसे तो है, लेकिन हम नमाज से कोसों दूर हो चुके हैं, मस्जिदें वीरान हो चुकी हैं, सजदागाह हमारी पेशानियों को चूमने के लिए तड़प रही है, वो जगह इंतजार कर रही है कब हुसैनी आएंगे कि उसके पेशानी को चूमूंगी, वो जगह इंतजार कर रही है। हम हुसैनी है नमाज से दूर हैं, हम हुसैनी रोजा से दूर हैं, हम हुसैनी है ज़कात से दूर हैं, हम हुसैनी है सदाकत से दूर हैं, हम हुसैनी है अमानत से दूर
صداقت ہے، امانت سے دور ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا، جو حسینی ہوگا وہ نمازی ہوگا، اور جو نمازی ہوگا وہ حسینی ہوگا۔ اب حسینی جو ہوگا وہ نمازی، اور جو نمازی ہوگا وہ حسینی ہوگا۔ حسین کے عشق میں اگر رہیں گے یقیناً معلوم ہے، آج ہم شراب پیتے ہیں، آج ہم جوا کھاتے ہیں، آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، آج ہم غیبت کرتے ہیں، آج ہم جو ہے چغلی کرتے ہیں، آج ہم رشوت کھاتے ہیں، آج ہم سود خوری کرتے ہیں، آج ہم ایک دوسرے کے بیچ میں جو ہے جھگڑا کراتے ہیں، بغض پھیلاتے ہیں، عداوت پھیلاتے ہیں، دشمنی پھیلاتے ہیں، نفرت کو عام کرتے ہیں۔ یہ حسینی کی پہچان نہیں ہے۔ جو حسینی ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا، جو حسینی ہوگا وہ شرابی نہیں ہوگا، اور جو شرابی ہوگا وہ حسینی نہیں ہوگا۔ کربلا میں اسی کا تو جھگڑا تھا نا، کربلا میں اسی چیز کا جھگڑا تھا۔ یزید نے زنا جائز کر دیا، شراب کو جائز کر دیا، اپنی بہن سگی بہن سے ماں سے نکاح کرنا جائز کر دیا، سب جائز ہے، سب جائز ہے۔ تو وہ وہاں پر دین مٹ رہا تھا، اسلام وہاں پر ختم ہو رہا تھا۔ امام حسین نے اپنے آپ کو بھی، اہل بیت کو بھی، اہل بیت کے ایک ایک چشمہ چراغ کو بھول کر کے اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا۔ کہتے ہیں جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔